جن لال جوڑوں میں تم حوروں کو، اللہ اکبر، عورتوں کو حورے بنا کے میرے عزیزوں اپنے گھر کے اندر لے کے آئے تھے، اپنی ماں کا زیور، اپنی بہن کا زیور چڑھایا تھا، اپنے باپ کی منڈی کے اوپر انگوٹھا رکھ کے کہا تھا نہیں نہیں میں نے شادی سے سال کرنی ہے، چاچے کو لو قرضہ پھاڑ لے، مامے دا پتر باہر گیا وہاں سے قرضہ پکڑ لے، تم نے باپ کا ایک ایک چٹا بال قرضے کے اندر بیند دیا تھا، قرضے کے اندر ڈبو دیا تھا، اسے لے کے آئے تھے میں نے یہی کرنی ورنہ گندم کی گولیاں کھاؤں گا، ورنہ کل پٹی پہ گولی رکھ کے بندور کر کے مار لوں گا، پھر ریوالور رکھ کے اپنے آپ کو گولی مار لوں گا، اللہ اکبر میں زہر کھا لوں گا، میں کھائی کے اندر کود جاؤں گا۔ تمہارے ماں باپ اپنی عزت بچاتے بچاتے تمہارے بے تکے ارمانوں کے اوپر قربان ہو گئے۔ اب اس سے پوچھ جس کو تو جنت کی حور بنا کے لایا تھا، جس کے لیے تو ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا، بہن بھائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا، جس کے لیے کہہ رہے تھے بہن بھائی چھوڑنے پڑے تو چھوڑ کے دکھا دوں گا، اس سے پوچھ یہ تو تجھے زندگی کی اسے وارث بنا کے لایا تھا، اللہ اکبر، یہ تجھے ماں باپ تیرے ماں باپ کے لیے دو روٹیاں پکاتے ہوئے کیوں منہ موڑ کے بیٹھ جاتی ہے؟ پکوا اس سے۔ کانوں کے اندر سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ اکبر مجھے بچے کی طلب ہے، مجھے اللہ مجھے بچہ دے دے، دینے والا تو اللہ ہے، کہتے نہیں پہلے مکان وکھرا لے پھر میں بچہ تجھے دوں گی، تجھے تیرا وارث دوں گی، اسے لے کے آئے گھر کے، یہ تو گند کا ٹوکرا پھینکتا آگے بارش کو۔ اسی لئے علماء اکرام بار بار منت سماجت کرتے ہیں، منگنی کا کوئی کنسپٹ نہیں، کوئی تصور کوئی نہیں، رشتہ پسند آ جائے فوراً نکاح کر دو اور سادے کپڑوں کے اندر رخصت کر دو، اگر تمہارے پاس ہے دو، سال سال کا انتظار نہ کراؤ، ورنہ یہ ایک سال تمہاری اولاد اور ماں باپ کے لیے 80 سال کا فرق ڈال کے رکھ دے گا۔ یہ بہنیں اپنے گھر اجاڑنے کا، اپنے بھائی کے گھر اجاڑنے کا سبب بنتی ہیں، اللہ اکبر، لڑکی والوں سے کہتی ہیں ہماری بھابی کا نمبر دے دو، بھائی کبھی کبھی بات کر لیا کرے گا تاکہ گھر کے اسے حال بتا دے گا، چور دروازہ تو میری بیٹی تو نے خود کھلوایا ہے، یہ روزانہ رات کو کیا کرتا ہے، یہ کوئی پرائیویسی بات نہیں کرتا، اللہ اکبر، یہ گھر کی جھوٹی کہانیاں سناتا ہے، آج اماں نے یہ کیا، آج ابا نے یہ کیا، بھابیاں تنگ ہیں اماں جان سے، ابا جان سے سارے بھائی تنگ ہیں، ابا جان ہمارا حصہ نہیں دیتا، یوں کرتا ہے۔ خدا پاک کی قسم سے ساری کلاسیں تو وہ پڑھا دی جس کے اندر بغیرتی نظر آئے گی، جس کے اندر رخی بے رخی نظر آئے گی، جس کے اندر علیحدگی نظر آئے گی۔ اب میرے عزیزو جب اسے گھر کے اندر لے کے آیا تو کہہ رہے مولانا ایسا تعویذ دو کہ میری بیوی میری ماں کے آگے بولے نا، اور کتے بھونکنا تو نے خود سکھایا، وہ عبدالحنان کا تعویذ کہاں کام کرے گا؟ میں تجھے انسان نہیں کہتا، جسے اپنے جیون کا ساتھی بنا کے لائے اور خود خاموش کھڑا رہے، وہ کتے کی طرح تیرے ماں باپ کو بھونکتی رہے، تو اس سے بڑا کتا ہے جو کتے کو چپ نہیں کرا رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہماری جرت نہیں تھی، آج بھی مولانا شاہ زمان صاحب، اللہ اکبر، ہم قبرستان جاتے ہیں، بچہ گواہ ہے، میں اپنے ماں باپ کے سرانے نہیں کھڑا ہوتا، ہماری اوقات اتنی کوئی نہیں، پیر جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ پیر تو کھڑے ہوتے ہیں، پیروں کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ یہی قبول فرما لے، ہمارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی نوجوان ماں باپ کے سامنے کس طرح موزوری کرتے ہیں، باپ کو یوں کر کے کوڑتے ہیں، بٹ چڑھاتے ہیں، دنتوں کی دندل دیتے ہیں، کبھی باپ کا پاؤں پھسل جائے غصہ کرتے ہیں، ماں کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے، خبردار رب العالمین کی قسم ہے، جو رب دانت بنا سکتا ہے وہ دانتوں کو توڑ کے بھی دکھا سکتا ہے، گیر دے گا کسی پہاڑی سے نیچے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، سرکار کی آمد مرحبا، میں نے بھی پچھلے جمعہ میں اپنی مسجد میں نعرے لگوائے تھے، سرکار کی آمد مرحبا، میرے مسلک کے لوگ کھڑے ہو گئے، مولانا یہ آپ نے کون سے کام شروع کر دیے؟ میں نے کہا چپ کر جا، مجھے پتہ ہے اللہ اپنے ماحول کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ پھر میں نے اگلے جمعے پہ اس پہ میرے عزیزوں پھر پروگراموں پہ موضوع دیا، میں نے کہا میں کہوں گا مولانا شاہ زمان صاحب سے کلواؤں گا منٹھے کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، لیکن میرے بتاؤ میرے بھائیوں بتاؤ، کیا تمہارے باپ نے تمہاری بیٹیوں کو تمہاری بہنوں کو حق دیا؟ پھر تو سرکار کی آمد مرحبا۔ اگر تمہارا باپ تمہاری بہنوں کا حق کھا گیا تو خبردار تیرے گھر کے اندر سرکار کی آمد مرحبا کا لعنت نعرہ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ اگر ابا جان کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا اور بہنوں کے گھر کا چولہا بچ گیا تو خبردار کوئی اور نعرہ لگا، یہ نعرہ لگانے کی تجھے محمد رسول اللہ کا دین اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر تیرا ترازو تول پورا کرتا ہے تو پھر سرکار کی آمد مرحبا، اگر تیرا ترازو 16 چھٹانک کو 14 چھٹانک کے اندر پورا کر دیتا ہے پھر تجھے بھی نعرہ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔
اگر کپڑے والے کا پیمانہ، اس کا گز، اس کا میٹر پورا پورا تولتا ہے، کہتا رتی ایک انگل میں نے زیادہ دے دیا، ایک پورا زیادہ دے دیا، پھر تو سرکار کی آمد کا نعرہ بازار میں لگا، جواب میں دوں گا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کی قسم، اگر کفن کے اندر میں بھی کپڑا تم نے چھوٹا کر دیا تو پھر تم نے سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ کیوں لگایا ہے؟ یہ کام تو پہلے ہو رہے تھے۔ شوہر کا انتقال ہو جاتا، بیوہ کو بیوہ نہ سمجھا کرتے تھے، اگر کسی کے گھر وہ بسنا چاہتی تو اسے ایک میدان میں گراؤنڈ میں بٹھا دیا کرتے، اونٹ کی سوکھی مینگ نے اٹھایا کرتے، چاروں طرف سے عورت کو مارا کرتے، جس کی لگ جاتی اسی کی ملکیت کے اندر آ جاتی۔ کیا یہ باب نہیں ہے میرے عزیزو؟ کیا اب بازاروں کے اندر عورتوں کی بولی نہیں لگ رہی؟ پھر سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ بیٹی پیدا ہو، بولنا پتہ نہیں مجھے کس کی نظر لگ گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی، چاروں کے گھر بسائے، اللہ اکبر۔ 3 کے جنازے رحمت دو عالم نے اپنی زندگی میں اٹھائے، ایک کا جنازہ 6 مہینے کے بعد گیا، اور جس کا جنازہ گیا 6 مہینے کے بعد، اسے فرمایا میں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے تجھے ستایا اس نے میں محمد کو ستایا ہے۔ خدا کی قسم، جو ایک بیٹی پر بیوی کو طلاق دینے کے لیے دینے کا آرڈر کر دے، اسے سرکار کی آمد مرحبا لگانے کا حق کوئی نہیں۔ ساس سسر امیر غریب بہو کی تمیز چھوڑ دیں، خبردار جلسے کر سیرت مصطفیٰ کا جلسہ ہو، عبد الحنان کی اسے دعوت کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اپنا کھانا تو گلی کے کتوں کو کھلا، دینداروں کو مت کھلا، کیونکہ دیندار، اللہ اکبر، تو دینداروں کو گھر کا کھانا کھلانے کی حقداری کوئی نہیں۔ اور آپ حضرات سے عرض کروں گا، ہم وراثت میں روتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ دو، بیٹیوں کو حصہ دو، چلو بیٹیوں کو حصہ تو نہیں دیتے، تم بیٹوں کو بھی کیوں حصہ نہیں دیتے ہو؟ اپنی زندگی کے اندر میرے عزیزوں خود مختار کر بن کے بیٹھتے ہو۔ جو تمہارے پوتے کمروں کے اندر بند ہو کر تمہاری بہو میں اللہ کی قسم تمہارے مرنے کی بد دعائیں کرتی ہیں، کب بوڑھا جائے گا تو ہمارے زنگرمانوں کے اندر آئیں گے، دوائی لینی ہو، کہتا ابے تو پیسے لے لے، سوتا تو ہے، پیسے باپ سے لے کے دے رہا ہے۔ زندگی کے ارمان تو پورے کرے، تیری نسل بڑھانے کے لیے، اپنے تیرے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے چھرے اپنے پیٹ کے اوپر لگوائے، اور دوائی دینے کے لیے، ٹانکے خوش کرنے کے لیے پیسے ابے سے جا کر ڈوب کے مر جا، اور یہ ابا بھی ڈوب کے مر جائے جو اس نے 4 بچوں کی ماں کو اب بھی اپنا محتاج کر رکھا ہے۔ ابا جان کو چاہیے تھا 4 مکان 4 بیٹوں کے نام کرتا کہ بیٹا میری زندگی کے اندر میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد جھگڑنا نہ، تم میری قبر پر جتنے گلاب کے پھول ڈالو گے اور بیٹے خوشبو نہیں آئے گی، تمہارے جھگڑے کی نحوست کی بدبو میری قبر میں آئے گی، یہ لے لو۔ ہاں بس میرے سے وعدہ کرو، اس وراثت میں علماء کو بلا کے وعدہ کرو، میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اس کمائی میں سے تم نے ہر سال مجھے حج بھی کرانا ہے، ہر سال مجھے عمرہ بھی کرانا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو کفن میری کمائی کا دینا ہے۔ اللہ اکبر، پڑوسیوں سے نہیں مانگنا، میرے سسرال والوں سے نہیں مانگنا، کھانا اگر تمہاری توفیق ہو تو کھانا کھلا دینا، ورنہ خدا کے واسطے مام میں چاچے تائے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا، پھر تو سرکار کی آمد مرحبا نعرہ لگانے کا کیا ہے۔ اگر 4 بچوں کا باپ مرنے کے بعد بھی سسرال کا دیوا کفن پہنے تو پھر یہ نعرہ کسی اور جگہ لگا، یہ نعرہ یہاں لگانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ اگر میرے بچے مجھے 5 وقت کی نماز پر مصلی پہ نظر آتے ہیں، لوگوں کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کوئی باتھ روم میں بیٹھا، کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھا، کوئی ڈائننگ ہال میں بیٹھا، کوئی ٹی وی لانچ کے اندر بیٹھا، کوئی چھت کے اوپر، کوئی کوٹھے پہ، کوئی کھیتوں کے اندر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی آنکھیں ترس گئیں۔ کبھی اپنے بچوں کو تم نے مصلی پہ بیٹھا بھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا کبھی کبھار، ہاں اگر بیٹھا دیکھا ہوگا تو وہ مسجد کے آخری صف کے اندر، اللہ اکبر، مولوی صاحب تقریر کر کے اللہ کا دین سنا رہے ہوں گے، پیچھے کہہ لگا رہا ہوگا، میسج کے جواب دے رہا ہوگا۔ جسے خدا کے گھر آ کر بھی خدا یاد نہ آئے، پھر اسے بتاؤ اپنے مکان اپنے بستر پہ اسے خدا سے حیا گناہ کرتے ہوئے کیسے آئے گا؟ ٹی وی نیچے اتنا سا بچہ جو گڈلیوں چلے، گھٹنوں کے بل چل کے اس کا بٹن دبا سکے، بے حیائی سرانے موبائل پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، دودھ پیتے بچے کو بھی بٹن دبانا آتا ہے، آن آف کرنا آتا ہے، مصلی الماری میں رکھ دیا، تسبیح اوپر کھنٹی پہ ٹانگ دی تاکہ اگر بچہ چاہے تو تسبیح کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ اللہ اکبر۔ مولانا شاہ زمان صاحب، بھائی اسد صاحب، پہلے دور میں ایسے ہوا کرتا تھا، ہر کمرے کے اندر سامنے قرآن پاک ہوا کرتا تھا، بچے الٹا قرآن پاک لے کے یوں ہی جھولا کرتے تھے، کبھی امی کی، کبھی چاچی کی، کبھی پھوپھی کی چادر سر سے اتارا کرتے تھے اور الٹی چادر لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں مصلی ماں اور باپ کے پیروں سے کھینچ لیا
کرتے تھے اور الٹا مصلی بچھا کے یوں کیا کرتے تھے. رب العالمین کی قسم ہے باپ تہجد گزار تھا, خدا کی رحمت اس پہ اتنی نہیں برستی تھی جتنا الٹا مصلی بچھا کر ننھا بچہ اللہ اکبر کہتا تھا, اس بچے کی ادا پر خدا رحمت برساتا تھا. کس چیز کے مولوی, کس چیز کے دیندار, کس چیز کے راجہ صاحب ہمارے پاس بچائی کیا؟ بغیر تھی ہمارے پاس بچ گئی, بے حیائی ہمارے پاس بچ گئی, جھوٹ ہمارے پاس بچ گیا, بے شرمی ہمارے پاس بچ گئی. جن دروازوں کے اندر میرے عزیزوں گھسنے کے بعد ہمیں سچ کے ڈھیر نظر آیا کرتے تھے, غیرت کے پہاڑ نظر آیا کرتے تھے, آج انہی گھروں کی دیواروں سے غیرتوں کی چادریں اٹھ گئی. جب تیری میری بچیاں دینداروں کی بچیاں جب سر سے دوپٹہ اتار دے تو ہمیں بے دینوں سے میرے عزیزوں بے دینوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرم کیوں نہیں آئے گی؟ گھر میں جب جاؤ بچی کہتی ہے ابا فیس, میڈیکل کی فیس, ابا فیس, فلانی چیز کی فیس, فلانے ابا جان فلانا پروگرام ہے اس کی فیس. تو بھی تو ہاتھ کھول کے کہتے بیٹے پردہ, بیٹے حیا, بیٹے غیرت, شلوار ٹخنوں سے اونچی کیوں ہو گئی؟ میں تیرا باپ ہوں, کوئی دلہ نہیں ہوں, میں تیرے گھٹنوں تک, تیری پنڈلیوں تک, تیری ٹانگوں کو دیکھوں. خدائے پاک کی قسم ہے میں تو اس ماں کا بیٹا تھا جو سورج کے سامنے بھی اپنے بال نکھولا کرتی تھی, لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا, یا اس دودھ پلانی والے کی دودھ کے اندر ملاوٹ ہو گئی یا میری کمائی کے اندر ملاوٹ ہو گئی. جس ماں کا ننگا سر میں نے کبھی نہ دیکھا, اس بچیوں کا ننگا سر دیکھتے ہوئے, ننگا جسم دیکھتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ خدا کا عذاب زمین کے اوپر نہ آ جائے. ایک مولوی راہ چلتا ہوا, توجہ کرنا میرے بھائیوں, اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں. ایک مولوی راہ چلتا ہوا کسی غیر محرم کو دیکھے نیچے منہ کر لے, اگر وہ یوں کر کے اللہ اکبر تھوڑی دیر دیکھ لے, کہتے مولوی بے حیا ہو گیا, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں, اس کے پیچھے تراویح جائز نہیں. اگر اس کی ایک نگاہ اٹھی تو اس کے پیچھے نماز جائز کوئی نہیں, اور تو 24 گھنٹے اللہ اکبر جھڑیوں کو دیکھ کر پھر بھی حاجی صاحب کہلائے, تیرا حج بھی جائز کوئی نہیں ہے. اللہ کے دین پر لوگوں نے خرچ کرنا چھوڑ دیا. حال یہ رہا, حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات کے اندر ہے, فرمایا لوگوں ہمارے بچوں کا 80% ہمارے بچوں کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ باپوں نے گھروں کے اندر, ماں باپ نے گھر کے اندر حلال لانا چھوڑ دیا ہے, اور 10% ہمارے بچوں کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے بچوں نے بے نمازی عورتوں کے ہاتھ کا کھانا شروع کر دیا ہے, اور 10% ہمارے بچوں کا بیڑا غرق اس لیے ہوا کہ ہمارے بڑوں نے, ہمارے بچوں نے دینی ماحولوں کے اندر بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. رب العالمین کی قسم ہے 85 سال پہلے کہہ کے چلا گیا تھا, آج اللہ اس کے کہے کو ہماری نظروں کے سامنے دکھا رہا ہے. مولانا شاہ زمان صاحب, اللہ کی قسم میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میرا ہر گھر کے اندر, ہر جلسے کے اندر یہ مطالبہ ہوتا ہے, خدا کے واسطے ہمیں نمازی گھروں میں بٹھانا اور نمازی ہاتھوں کا کھلانا. یار زندگی کے اندر ایک مرتبہ بلاتے ہو, وہ بھی دیگی کھانا اور تندوروں کی پکی روٹی کھلا دیتے ہو. کیا تمہاری عورتوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے, ان کے ہاتھوں پہ فالج گر گیا؟ وہ کیوں دینداروں کو وضو کر کے 2 رکعت میرے عزیزوں صلاۃ الحاجت پڑھ کے, نماز پڑھ کے, دعائیں پڑھ کے, درود شریف پڑھ کے کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ انہیں پتہ نہیں عبدالحنان کو نمازی ہاتھ کا کھانا کھلاؤں گی جب تک اس کی غذائیت اندر گردش کرتی رہے گی, اللہ کا ذکر یہ کرتا رہے گا, نامہ اعمال کا کھاتا میرا کھلا رہے گا. اور یقین جانے خدا پاک کی قسم, مولانا زندگی کے 36 سال ہو گئے دور خطابت کے اندر, بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ جاتا ہے, اندر اللہ جو کلمات زبان سے کلوانے ہوتے ہیں اللہ وہ ذہن سے اٹھا لیتا ہے, پریشانی بنتی ہے. ہمارے گھروں کی بات چھوڑ دو, ہم تو جیسے کیسے نکمے ہیں. آؤ اپنے گھروں کا مجھے وعدہ دو, 8 دن یہ 8 دن اپنے گھر کے اندر سر کے اوپر دوپٹہ رکھ کر نمازیں پڑھ کر وضو کے ساتھ کھانا پکاؤ. اور تم بھی میرے عزیزو سر کے اوپر چادر رکھ کر, ٹوپی رکھ کر وضو کے ساتھ کھانا کھاؤ. انشاءاللہ مجھے نہیں پتا تمہارے خوابوں میں ناران کا غان آئے یا نہ آئے, لیکن انشاءاللہ تمہارے آنکھوں کے اندر خام میں کملی والے کا دیدار ضرور آ جائے گا. کرے کون؟ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا حج کے سفر میں جہاز کا مطلب نمازی,
13 دن کراچی کے بندرگاہ سے جدہ کی بندرگاہ تک وہ جہاز لگا، 13 دن تک چنے کھا کھا کے گزارا کیا۔ اللہ اکبر، پتہ لگا عملہ جہاز کا بے نمازی ہے۔ کس نے کہا لاہوری بے نمازی کے کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ فرمایا بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ موت آ گئی، مرتے وقت خدا کی قسم کلمہ منہ سے چھین لیا جائے گا، نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اگر ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے تو بے نمازی کی نحوست جو گود میں دودھ پلا رہی ہے اس پینے والے پہ کیوں نہیں آتی ہوگی؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں سے عورتیں آ گئیں کہ 6 سال کا تیرا بچہ ہے لیکن جب دیکھو ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پہ لب ہلتے ہیں، درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، کون سی چکی کا آٹا کھلاتی ہے، کون سی دکان سے سبزی لے کے آتی ہے، کون سی متقی عورت کھانا پکاتی ہے، کون سے دیندار کھیتوں سے تو سبزی لے کے آتی ہے۔ فرمایا جس دکان سے سبزی تمہارے گھر، دال ساگ تمہارے گھر آتا ہے، اسی دکان سے میرے گھر آتا ہے۔ اللہ اکبر، جو تم کھاتی اپنے بچوں کو کھلاتی ہو میں وہی کھلاتی ہوں۔ فرق یہ اللہ کی عزت کی قسم ہے 6 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے میں نے نہ کبھی سے بغیر وضو کے کھانا کھلایا، اور جب میری کوکھ میں تھا میں سے قرآن پڑھ کے سناتی، جب میری گود میں آیا بے شک میں نہ پاکی کی حالت میں رہی، جب یہ ری ری کر کے دودھ مانگتا پہلے میں اسی حالت میں وضو کر کے آتی، پھر میں اسے دودھ پلاتی۔ اللہ اکبر، میں نے اسے حالت حیض کے اندر بھی اللہ اکبر میں نے اسے ناپاکی کی حالت کے اندر دودھ نہیں پلایا، جب اسے دودھ پلایا کرتی تو میں کمرے میں چھپ جایا کرتی، اور اللہ اکبر جب یہ دودھ پیتا تو سر کی چادر اس کے چہرے پر اپنے سینے پہ ڈال لیتی کہ میری آنکھوں کو بھی میرا سینہ نظر نہ آئے۔ رب العالمین کی قسم ہے کہ آج فرید الدین گنج شکر چلتے پھرتے درود پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں 2 کمال ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فرید کی ماں کا کمال ہے۔ پہلا کمال یہ، اللہ اکبر، میں نے اسے قرآن سنایا یہ فرید الدین بن گیا، میں نے دودھ پیتے ہوئے پلاتے ہوئے اسے درود شریف سنایا، اللہ نے اسے وقت کا کتب ابدال بنا دیا۔ یا تو مائیں بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں، سسر کا حیا کوئی نہیں، دیور جیٹ کا حیا کوئی نہیں، پھر کہتی ہیں اللہ اکبر میرا جیٹ میری طرف اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، دعوت تو تو نے خود دی ہے۔ کہاں ہے وہ غیرت مند؟ جیٹ کمرے میں آئے کہ السلام علیکم، آپ میرے بڑے ہو، باپ کے برابر ہو، باہر چلے جاؤ۔ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو اتنا پاکیزہ دین لے کے آیا کہ بہن بھائی 15 سال کے ہو جائیں دونوں کے ایک بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، سگی بہن کے ساتھ بھائی کو سونے کی اجازت نہیں، ایک کمرے میں بالغ بہن سو رہی ہو، بھائی 10 سال 12 سال کی عمر کا ہے تو اس بہن کو اس بھائی کو کمرے میں سلانے کی اجازت کوئی نہیں۔ دین اتنا غیرت والا، دین کے لیے مارے کھانا والا، سونا محمد الرسول اللہ اتنا غیرت والا ہے۔ میرے عزیزو، دین بھی غیرت والا، اللہ بھی غیرت والے، جبرائیل بھی غیرت والا، قرآن بھی غیرت والا، جس نبی پر آیا اس نبی کا گھرانہ بھی غیرت والا۔ بتاؤ میرے عزیزو، اس دین کو قبول کرتے ہوئے امت کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ اکبر، بغیر داڑھی والوں کا تو گلہ ہی نہیں کرتے، داڑھی والے دیندار تقوی پرہیزگاری کا اظہار کرنے والے بھی خدا کے دین کے باغی ہو گئے۔ پتہ نہیں تمہارے یہاں رواج ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں تو رواج سا بن گیا ہے، شادی ہوتی ہے مولانا جمعہ پڑھا کے جلدی آ جانا، برات آنے والی ہے، مولانا بھی سنتیں پڑھے بغیر ہی برات کے اندر حال کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو میرے عزیزو برات ابھی باہر کھڑی ہے، برات ابھی اندر آ رہی ہے، پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں، 2 کاریں رک گئی، پھوپھی کی گاڑی آ رہی، اماں کی گاڑی آ رہی، حضرت کوئی بات یہاں بیٹھیں پانی پئیں گے کوک پئیں گے، اور ادھر میرے عزیزو بڑے بڑے ساؤنڈ والے بلا رکھے ہیں، انہوں نے میوزک چلا دیا، 3 گھنٹے بڑے بڑے مفتیوں کو بیٹھ کے میوزک سننا پڑتا ہے، 3 گھنٹے گانا سننا پڑتا ہے۔ جس موسیقی کی آواز سنی، جس بانسری کی آواز سنی، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دونوں چھوٹی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، 3 میل پیدل چلے، اور 3 میل پیدل چلنے کے بعد انگلیاں باہر نہیں نکالی، اور انس وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے، جس آواز کو، جس موسیقی کو، جس بانسری کو، جس ترسار کو میرے عزیزو، جس ساز کو کملی والا منحوس کہہ دے، وہ آواز تیری بچی کی زندگی کے اندر پھولوں کی خوشبو کہاں سے لے کے آئے گی؟ تیری اولاد کے تیرے گھر کے اندر عبدالقادر جیلانی کہاں سے لے کے آئے گی؟ رابعہ بصریہ کہاں سے لے کے آئے گی؟ ہماری بنیاد ہی تو دلے پن پہ شروع ہوئی، ہماری بنیاد ہی تو گانے پہ شروع ہوئی، اختتام بھی گانے پر۔ جب سارا پروگرام مکمل ہو جاتا ہے اس وقت قرآن لاؤ جی، قرآن لاؤ جی، قرآن لاؤ جی، اللہ اکبر، کس کے سر پر؟
یہ اسی کے سر کے اوپر قرآن رکھا ہوا جو مہندی والی رات اپنے بھائی کے ساتھ مل کے ساری برادری کے سامنے نہ کی. پھر قرآن بھی میرے عزیزو اس کی سنتا ہی کوئی نہیں, کیونکہ میں عربی آتی کوئی نہیں, اس کی فریاد سنتا کوئی نہیں. پھر یہ قرآن رو رو کے کہتا ہے شرم نہیں آتی ہو, بے شرم ہو, بغیر تو مجھے ہاتھ لگا رہے ہو, نکاح کے وقت میں یاد نہ آیا, جہیز کی لعنت کے وقت میں یاد نہ آیا, ماں یہ اپتن میں یاد نہ آیا, گھوڑی پر جب بٹھایا میں یاد نہ آیا, باجے بجائے میں یاد نہ آیا, جب سارے کام تمام ہو گیا اس وقت مجھے لے کے آؤ, میرا کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. پھر تم بھی میرا پیغام سنو, تم مجھے رحمت سمجھ کے لائے ہو, میں خدا کی لعنت بن کے تمہارے اوپر برس رہا ہوں. اتنی توہین. جمعے کا دن رکھو, چھٹی ہے شادی کی, 400 بندوں کا جمعہ قضا ہو رہا ہے, تیری بیٹی ان کی نحوست سجدے ان کے سجدوں نہ سجدے نہ کرنے کی نوس اپنی جھولی میں لے کے جا رہی ہے. خدا کی قسم امریکہ کے اندر بھی چلے جائے, خدا کی قسم اس کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی. حضرت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ مدرسے کے اندر میرے عزیزو مسجد میں فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, سلام پھیرا, 3 مرید 3 مقتدیوں کی 1 رکعت چلی گئی, 3 مقتدیوں کی 1 رکعت چلی گئی. آپ نے دعا نہیں فرمائی, آپ نے فرمایا بیلیو سلام پھیرنے کے بعد بتاؤ تمہاری 1 رکعت کیوں چلی گئی. اب وہ کہنے لگے حضرت جی مدرسے کے اندر 3 بوریاں گندم کی آئی تھیں, بیل گاڑی پر تھا, ہم سمجھے جلدی کر رہا ہوگا, اس نے کہیں منڈی میں کاروبار کام کرنے جانا ہوگا, ہم نے وہ 3 بوریاں گندم کی اٹھائی اور مدرسے کے بورچی خانے میں لے گئے, اس لیے ہماری رکعت چلی گئی. فرمایا مریدو میرے پر بھی رحم کرو, قرآن والوں پر بھی رحم کرو, اس مدرسے پر بھی رحم کرو. وہ بوریاں پتہ کہاں رکھی, کہا جی ہم نے رکھی. فرمایا جلدی کرو اٹھاؤ, مدرسے کے دروازے کے باہر وہ کچرے کا ڈھیر ہے, پھینک کے آ جاؤ. کہا جی حلال رزق ہے, فرمایا مجھے پتہ حلال ہے گندم کا دانا, چلو چلو پھینک کے آؤ. جب واپس آئے حضرت جی کیوں پھگوائی, فرمایا جو اناج کندھے پر آیا 1 رکعت لے گیا, پیٹ میں جائے گا پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا کروا دے گا. حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ مسکین پوری, اللہ نانا جان حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری قریشی دامت و فیوز ان کے سادہ سا بندہ تھا. اللہ اکبر. میرے عزیز امیر شریعت بھی وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ سیکھ کے گئے ہیں, مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ دارون دیوبند والے بھی وہاں بھی اللہ اللہ سیکھ کے گئے ہیں. وہ برد کلندر ایسا تھا, چھوٹا قد تھا, ایک سادہ سی احمد, ایک سادہ سا کرتا, نقش بند سلسلے کی سب سے بڑی پیڑھی یہ مسکین پور کے اندر ہے. فرمایا جب کھڑے ہو کے وہ ان پڑھ اللہ کا بندہ لیکن اللہ کو سمجھ گیا تھا, اللہ اللہ کرتا تو پتھر وہ روڑے کھیتوں کے اٹھ اٹھ کے اس کے ساتھ اللہ اللہ کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ کے پاس ایک مرید آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی میں نے کچھ یہاں سبق حاصل کرنے تصوف کے. فرمایا ٹھیک ہے آ جا, میں بھی اللہ اللہ کروں, تو بھی اللہ اللہ کرنے لگ جائے. اب تقویٰ کیا تھا, رات ہوئی تہجد کا وقت ہوا, دونوں نے پیر مرید نے تہجد پڑھی. کہا سائیاں آپ کیا کرنا ہے, فرمایا وہ کھیت کے اندر ہل جوتنے ہیں, بیل لے کے آنے ہیں. کہا سائیاں آپ آرام کرو, مرید کام کرے گا. آپ نے فرمایا وہ ہل ہے, وہ بیل ہیں, ان کو ہل میں جوتر کھیتوں میں لے آ. آپ اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے, کھیتوں میں کھڑے ہو کے. اتنی دیر میں مرید بیل لے کے آ رہا تھا. آپ نے دور سے دیکھا, او فقیرہ ٹھہر جا, او فقیرہ ٹھہر جا. کہنے لگا پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی, گرا غلط لگ گئی, یہ بیل میں نے صحیح نہیں جوتے ہل کے اندر. اللہ وہ قریب گئے, آپ نے جلدی سے اپنے سر سے پکڑی اتاری, اپنا صافہ اپنا شملہ اتارا اور بیلوں کے کھروں کو رومال سے صاف کرنا شروع کر دیا. فرمایا یہاں سے نہیں یہاں سے لے کے آ. وہ کہنے حضرت یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمایا یہ کھیت میرا اور یہ کھیت کسی اور کا, تو میرے کھیت کے بیلوں کو اس کھیت سے لے کے آ رہا تھا, اس کھیت کی مٹی بیلوں کے پیروں کے ذریعے میرے کھیتوں میں مل گئی, تو اگنے والی گندم فضل علی قریشی پہ حرام ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مشک تولنے سے منع کر دیا تھا. فرمایا بات لگانے کی نہیں, تولتے ہوئے تیرے ہاتھوں پر مشک لگ گئی, اس کی خوشبو کا قیامت کے دن عمر کو اللہ اکبر اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. میرے عزیزوں بیٹیوں کا کھا گئے, بہنوں کا کھا گئے, ہمسایوں کا کھا گئے, زمینوں کے بننے کھا گئے, ہاں رستے لوگوں کے کھا گئے. اللہ اکبر. ہاں چوڑی چوڑی دیواریں کر کے رستے غریبوں کے کھا گئے, امیروں کے کھا گئے. بول سکتا ہے کسی کے آگے تھانہ میرا, کچہری میری, ڈی ایس پی میرا, ایس ایچ او میرا. خدا پاک کی قسم ہے جتنے اونچے عہدے حساب بھی اتنا اونچا ہوگا. بس میرے بھائیو آپ میں استغفار کریں, توبہ کی ضرورت ہے, اللہ کے دربار میں آ جائیں.
قل متاع الدنیا قلیل، دنیا ہے تھوڑی، ہم کون ہوتے سے زیادہ کرنے والے۔ اللہ فرماتے جسے میں تھوڑا کر دوں تم چنگم ببل کی طرح سے کھینچ رہے ہو۔ بیٹا انگلینڈ میں چلا گیا، وہاں تک کھینچ کے لایا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی ہالینڈ چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی جتنا مرضی کھینچو، جب میں نے قلیل کہہ دیا کوئی مائی کا لال اسے بڑھا ہی نہیں سکتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تھوڑا دو تب بھی شکر ادا کرنا، اگر میں تجھے پیمد والا لباس دوں تب بھی شکر ادا کریو۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ، تیری میری اماں جان سے، مومنوں کی ماں سے، سیدہ عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں، اور تو چاہتی ہے جنت میں تیرا میرا ساتھ اکٹھے ہو جائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے کہ جی رسول اللہ، فرمایا پھر جوڑا کپڑا کرتا سلوار اس وقت تک اپنے تن سے نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ شرم نہیں آتی اتنے بڑے بڑے دنیا دار دینداروں کو بیٹی کے فیصلے پنچایتوں میں کرا رہے ہیں۔ لاکھ سسرال کے اندر بیٹی لڑکی آتی تھی اور قصور بے شک سسرال والوں کا ہوتا تھا، ماں باپ بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، تیرا قصور ہے، تو باپ کی داڑھی دیکھ لیتی، ماں کا بڑھاپا دیکھ لیتی، اپنے بھائیوں کے اپنے دانتوں کی برداشت کرتی۔ یہ بات میں نے نہیں کی، سارے نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا، بیٹی کوشش کرنا گھر کے مسئلے گھر کے اندر سیدھے کر لینا، گھر کی لڑائیاں گھر کے اندر صلح کر لینا، بیٹی میرے پاس صلح ایسی لڑائیاں نہ لے کے آنا، ٹھیک ہے؟ محمد الرسول اللہ تیرا ابا، خدیجۃ الکبریٰ تیری اماں، حسین حسن تیرے بیٹے، اللہ اکبر، علی المرتضیٰ تیرا شوہر ہے، لیکن خیال کرنا گھر کے جھگڑے گھر میں ادھر گزر کر کے آنا، رفع دفع کر کے آنا، اگر علی سے لڑ کے تو میرے گھر کے اندر آ گئی اور مجھے پتہ لگا قصور علی کا نہیں قصور تیرا ہے، بیٹی بسترہ بھی دوں گا، رہنے کے لیے رہائش بھی دوں گا، کھانا جو میں کھاؤں گا وہ تجھے کھلاؤں گا، لیکن بیٹی جب تک میرے گھر میں رہے گی میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور میری بیٹی خیال کریو، علی کے گھر میں مریو، میرے گھر نہ مریو، اگر ناراض ہو کہ میرے گھر میں آ کر تیرا انتقال ہو گیا میں کسی کو کہوں گا جنازہ پڑھا دے، بیٹی میں محمد الرسول اللہ تیرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔ گھر ایسے بستے ہیں جیسے آپ میں بسا رہے ہیں، بہن نے فون پہ رو کے دکھایا جا کے شور کے، بہنوئی کے سینے پہ گولیاں مار کر مار دیا، ایسے گھر بستے ہیں۔ ہمارے باپ نے جب اپنی بیٹی کو سب سے بڑی بیٹی کو بیایا تو آج بھی میرے پاس میرے عزیزو وہ ڈولی موجود ہے، بہت مرتبہ سے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ یاد نہیں ہوتی۔ پہلا ورڈ مجھے یاد ہے، آخری سطر یاد ہے، چھوٹی سی دولہن تو ہے بڑے باپ کی بیٹی، اللہ کرے تیرے اوصاف بھی بڑے ہوں، لیکن آخر میں اتنا سا لکھا تھا، ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا ہے کچھ کس کے اندر؟ مکان کی چھت چونے لگ جائے، ٹپکنے لگ جائے، بیٹی گھر میں، ماں کے پاس بیٹا بیٹھ جائے، بیٹی گھر میں، باپ کی دوائیاں 4 بیٹوں میں سے 1 بیٹا ساری اپنے پاس سے لے آئے تو بیوی گھر میں، خود نہیں لڑے گی، بیٹوں سے کہے گی اس کا سر پھاڑو، بیٹوں کو کہے گی، چھوٹے چھوٹے بچے باپ کا گریبان، بیٹیاں باپ کو روٹی نہیں دیں گی، ہاں تو اپنے بھائیوں کا کر، ہاں تو اپنے باپ کا کر، ہم تو تیرے لگتے کوئی نہیں، ہمیں زہر دے کے مار دے۔ اللہ اکبر۔ جن زبانوں سے باپ کو موت کے وقت سورہ مزمل سنانی چاہیے تھی آج انہی زبانوں سے باپ کو گلے سنا رہے ہیں، بتاؤ یہ پھر فالج کے مرض میں کیوں نہ آتا؟ اس کے دل کے وال بند کی تمہیں کس نے کہہ دیا؟ ناقص خزاؤں نے بیمار کر دیا، خدا کی قسم بڑے بڑے پہلوانوں کو گھروں کے جھگڑوں نے بستروں کے اوپر ڈال کے رکھ دیا۔ جس بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا تھا آج وہ بیٹا کہہ رہا ابا میری زبان نہ کھلوا، تو بتا یہ باپ صحت مند رہے گا؟ اسے تو کل کے بجائے آج ہی مر جانا چاہیے تھا۔ آج بیٹے نے جھگڑ دیا، کل منہ پہ تھپڑ مارنے میں دے، اسے روکنے والی ماں تھی، جب ماں نے کھی کی ہنس کر کے دکھا دیا تو پھر خدا سے دعا مانگ، عزت والی زندگی نہ مانگ بلکہ عزت والا جنازہ مانگ لے، یہ نہ ہو تیرے جنازے پر کندھا دینے کے لیے تیری اولاد بھی نہ۔ بہت نازک حالات میں ملک ہوگا اس کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن ہماری نسل بڑے نازک حالات میں ہے۔ خدا پاک کی قسم یہ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے بوڑھی ماں پہ ترس نہیں آ رہا، کبھی لکڑیاں لینے جا رہی ہے، کبھی سلنڈر بھروانے جا رہی ہے، کبھی سبزی، تیرے پیروں میں کیڑے پڑ جائیں اس بوڑھی ماں کو اتنا تنگ نہ کر، اس کو بڑھاپے میں اتنا نہ ستا، ورنہ خدا کی قسم اللہ تجھے وہ بڑھاپا دے گا، موت مانگے گا اس بڑھاپے کے اندر موت بھی کوئی نہیں آئے گی۔
ترس نہیں آتا، سارا دن باپ ریڑیاں لگاوے، سرس نہیں آتا، سارا دن باپ پہاڑوں پہ چڑھ کے مزدوری کر کے آئے اور تو 12 بجے سو کے اٹھے، خدا کے قہر سے ڈر، اگر نہ ایسا نہ ہو نیند کی گولیاں کھائے اللہ تیری نیند ہی چھین لے، ایسا نہ کر اللہ تیرے جسم کا کوئی سراغ کھول دے، دنیا کی طاقت کوئی بند نہ کر سکے۔ خدا کے واسطے ان ماں باپ کو اتنا مجبور نہ کرنا، اور میرے چاند میرے پیاروں جب بھی لینا ان کی دعائیں لینا، کبھی ان کے منہ سے یوں نہ ہو، خدا کی قسم ان کا ٹھنڈا ہو کئی تیری میری زندگی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزاکت صاحب بھی تو دنیا سے چلے گئے، کیا لے کے گئے؟ سب کچھ تو تمہیں دے کے چلے گئے، اللہ اکبر، عزت والی زندگی دے کے چلے گئے، خوشحالی دے کے چلے گئے، لیکن ماں اگر موجود ہے، میرے پیاروں ذرا خیال کر لینا اپنے باپ کی نشانی۔ ہر ایک سے کہتا ہوں باپ مر جائے، ماں باپ کی نشانی ہوتی ہے، اسے نگینے کی طرح انگوٹھی میں سنبھال کے رکھنا۔ اگر تیری ماں کے منہ سے یہ نکل گیا آپ تو چلا گیا، مجھے کن کے حوالے چھوڑ کے چلا گیا، خدا پاک کی قسم جملہ آسمان کی طرف پہنچ گیا تو خدا کا عذاب بارش میں، سیلاب میں، تباہی میں آنے میں دیر نہیں کرے گا۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دو جہانوں کا سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، جس نے 57 سال کے بعد ماں کی قبر کو دیکھی، ماں کی قبر کو دیکھا، بے ساختہ ہو کے آنسو نکل گئے اور رونے کی آواز آپ کی صدیق اکبر کے کانوں میں گئی۔ صدیق سونا کہنے لگا یا رسول اللہ، طائف کی گلیوں کے اندر پتھر کھا کے نہ روئے، آج کیوں رہے؟ فرمایا صدیق تجھے پتہ ہی نہیں، یہ مجھے گود میں کھلا کر دعائیں دیا کرتی تھی، یہ وہ میری ماں آمنہ ہے۔ اللہ اکبر، جو میری انگلی پکڑ کر میرے ابا سے ملانے لائی تھی، اسے کیا پتا تھا باپ سے ملانے کے چکر میں ماں ہی دور ہو جائے گی۔ آج 57 سال 57 سال ہو گئے، آج مجھے اللہ اکبر صدیق ماں کی گود یاد آ گئی، ماں کی وفائیں تو، ماں کی جدائیاں تو نبی کو رلا بیٹھی۔ کوشش کرنا میرے بھائیوں، خدا تمہارے میرے باپوں کو سلامت رکھے، ہمارے تو بھائی 40 سال ہو گئے فوت ہو گئے، اماں کو 8-9 سال ہو گئے فوت ہو گئے، سلامت رکھے خدا۔ گھر انہی سے سجتے ہیں، تو گملے لے کے آ، تو قندیلے لے کے آ، تو پلاسٹک کے پھول لے کے آ، تو طرح طرح کے شو پیس لے کے آ، خدا پاک کی قسم اتنی سجاوٹ نظر نہیں آئے گی جتنا ماں باپ چرپائی پہ بیٹھے ان کے بڑھاپے کے اندر سجاوٹ نظر آئے گی۔ یہ دعائیں دینے والی میرے پیرا مشینیں ہیں، ان مشینوں کے سیل کمزور نہ ہونے دینا، ان مشینوں کے بیٹری کمزور نہ ہونے دینا، جس دن ان کا سیل رک گیا خدا کی قسم آسمان سے رحمتیں رک جائیں گی۔ بس یہ ایک پیغام، یہ میسیج تمہارے پاس تھا، دعا کرو انشاءاللہ کل رات کو تمہارے بالکل قریب آؤں گا۔ کون سے علاقے میں نام تو مجھے بھی کیا کشترا میں انشاءاللہ آؤں گا، تفصیلی گفتگو اللہ کرے وہاں ہوگی، وہ بھی میں نے پتہ نہیں آزاد کشمیر سے 2-3 جگہ سے ہو کے آنا ہے۔ اب میں نے چکوال جانا ہے، میرے لیے دعا فرمانا اللہ آسانی سے مجھے لے جائیں اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس لے کے آئیں۔ بس انشاءاللہ اگر دل پر میرے پیاروں اس بات نے اثر کیا تو کل مجمع کی صورت میں وہاں آنا، اور تمہیں اور سناؤں گا کہ خدا کی قسم ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیاروں بزندگی یہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے 45 سال شیراوالا میں بیٹھ کر درس قرآن دیا۔ 45 سال کے بعد فرمانے لگے، ٹرین اسٹیشن کے اوپر آ گئی، ایک پاؤں میرا پلیٹ فارم پر اور دوسرا میرا ہوا میں پٹری پر، اللہ اکبر، رکھنے سے پہلے میں تمہیں پورے قرآن کا خلاصہ بتا سکتا ہوں کہ 45 سال کے اندر میں نے کیا قرآن پاک میں پایا۔ فرمایا تین چیزیں میں نے پورے قرآن پاک میں پائی، عبادت سے خدا کو راضی کرو اور عطا سے مصطفیٰ کو راضی کرو اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، خدا پاک کی قسم پورے دین کا خلاصہ نصیب ہو جائے۔ آج یہی وجہ ہے نہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، نہ خدا کا رسول راضی ہو رہے ہیں، نہ مخلوق خدا ہمارے سے راضی ہو رہی ہے۔ سارا مجمع میرے ساتھ مل کے اللہ کے دربار میں توبہ کے کلمات پڑھے اور ختم نبوت کے صدقے سے، اللہ نے ختم نبوت کے صدقے سے نبوت والا کام، نبی تو ہم نہیں ہیں، اللہ اکبر، نہ شاہ زمان صاحب، نہ میں، نہ اسد صاحب، نہ بھائی صاحب، نبی تو نہیں ہے، لیکن نبیوں والا علم اللہ نے ہمارے سینے میں محفوظ فرما دیا۔ فرمایا تم نبی تو نہیں کہلاؤ گے لیکن نبیوں کے وارثین کہلاؤ گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں والا جو علم تھا اللہ نے علماء کے سینوں کے اندر منتقل کر دیا۔ تاج نبوت نبیوں کے سر پر، علم نبوت علماء کے سینوں کے اندر۔ میرے عزیزو، اس علم کو پھیلانا ہے، گھر گھر پھیلانا ہے، کریا مکان دکان لے کے جانا ہے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کی خدا قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، آپ فرمایا کرتے تھے لوگو
کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، اولاد والے بعد میں، بیوی بچے والے، ماں باپ والے بعد میں، ہم سارے کے سارے اب نبی کے کام والے، سارے کے سارے نبی کے کام والے. نبی کا کام کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا اور جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بچانا، کلمے والی زندگی، اللہ کی عبادت کرنا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر رہ کر اطاعت کر کے اللہ کے نبی کو راضی کرنا. اس کے لیے میرے عزیزو پوری دنیا کے اندر پیغام نبوت کو، پوری دنیا کے اندر نبوت والے کام کو، تبلیغ کے کام کو میں لے جانے کے لیے اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ذریعے، اپنے اوقات کے ساتھ تیار ہوں. کیا آپ بھی تیار ہو؟ پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو پہنچاؤ گے سارے انشاءاللہ تعالی؟ سارے پہنچاؤ گے. بات 3 دن کی نہیں، بات چلنے کی نہیں، بات 4 ماہ کی نہیں، سال کی نہیں، جب تک سانسیں چلتی رہیں گی اللہ کے راستے میں جہاد ہوتا رہے گا. کہہ دو انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا رہے گا. اجتماع ہے آپ کے علاقے کا؟ ہے علاقے؟ کون کون شرکت کرے گا اجتماع میں؟ گھروں کے اندر روزے کون کون رکھے گا؟ اجتماع کی کامیابی کے لیے آیت کریمہ مسجدوں کے اندر درود شریف پڑھو تاکہ اللہ عالمی اجتماع کی روحانیت کو قیامت کی صبح تک قائم و دائم رکھے. جب تک میرا عزیزو اجتماع کی تاریخ نہیں، اس وقت جن علاقوں میں اجتماع ہے وہاں جا کے 3 دن چلا، 10 دن، مہینے، سال کی کون محنت کرے گا؟ میرے عزیزو آج تمہارے سے میں چندہ لینے نہیں آیا یا اس مدرسے کا چندہ مانگنے نہیں آیا، بس مجھے ایک چندہ دو. کل صبح سے مجھے نہیں پتا اتوار ہے کہ جمعرات ہے، مجھے نہیں پتا تمہارا شیڈول جمعے کو نکلنے کا، ہفتے کا. بتاؤ کون ارادہ کرتا ہے کہ کل صبح سے اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا؟ نیت کرو ماشاءاللہ، اٹھ کے کھڑے ہو کے. اب بیٹھنا نہیں. جس کا ارادہ بنتا ہے کل سے جاؤں گا ماشاءاللہ، کل سے نکلوں گا اللہ کے راستے میں، کل سے نکلوں گا اللہ کے راستے میں، پکی بات ہے، نکلو گے ارادہ کرتے. اب بس میری ایک اور درخواست ہے، سارے کے سارے اٹھو، سارے کے سارے اس کونے میں آ کے بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ. میں میرے عزیزو یوں نہیں کہتا تمہارے نام لکھوں گا، بلکہ میں تمہارے چہرے دیکھ کے اللہ سے دعا کروں گا. اللہ دعا قبول فرما. ان کے اندر کون سی صلاحیت تھی، ان کے اندر کون سی خاصیت تھی، اللہ کل تنہیں اس روزے کے لیے قبول فرما لیا. آجاؤ بزرگ ادھر آجاؤ. امیر صاحب کہاں ہے؟ امیر صاحب آج، امیر صاحب ادھر آجاؤ. میرے پیارو سارے یہاں جاؤ، سارے آ جاؤ ماشاءاللہ، سارے ادھر آجاؤ. آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل، اللہ خیر. آؤ ساری جماعت ادھر آؤ ماشاءاللہ، ادھر آجاؤ. کونے میں بیٹھو، سارے اس طرف آؤ جو کل سے اللہ کے راستے میں جائیں گے. آجاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، آ کے ادھر بیٹھو. آجاؤ میں بزرگ، آپ ادھر آجاؤ جو کل سے نکلیں گے اللہ کے راستے میں. آجاؤ ماشاءاللہ، آجاؤ بھائی، آجاؤ. امیر صاحب آپ ہیں، ان کے نام لکھ لو، ان کے نام لکھو، پھر اللہ سے دعا کر لو. آجاؤ میرے بھائی، ادھر آجاؤ ماشاءاللہ. آجاؤ جو کل سے نکلیں گے، سبحان اللہ، پکی بات. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے. بیٹھو آپ، بیٹھ جاؤ، بچوں بیٹھو، آپ بیٹھو، بچوں بیٹھو. بڑے جنہوں نے جانا وہ ادھر آئیں، ماشاءاللہ. میرے کہنے پہ نہ آئیں، دعا سے پہلے کوئی نہ جائے. بس آخری بات دعا ہو رہی ہے. الدعا مخل عبادہ، مغز ہے، کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ ماشاءاللہ. اب بیٹھ جاؤ بھائی جو نکلیں گے اللہ کے راستے میں. مولانا اسد صاحب بھی ماشاءاللہ کھڑے ہوئے، لیکن کل یہ میرے پاس ضرور آئیں گے بھائی. بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھو انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ، اسی مسجد میں جماعت لے کے چلے جاؤ، اللہ برکت دے. امیر صاحب ان کی تشکیل، اللہ کرے ایک ہی آدمی تیار ہو جائے ہماری نجات کے لیے اور جلسے کی کامیابی کے لیے کافی ہے. باقی سارے حضرات میرے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دنیا سے بے خبر اب آنکھیں بند کر کے کلمات پڑھو. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، وعدہ خلافی سے، بدنگاہی سے، رشتے ناطے توڑنے سے، بڑوں کی بے ادبی کرنے سے، علماء کی ناقدری کرنے سے. یا اللہ میری توبہ. جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے، پڑھو، جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ان سارے کاموں سے 3 مرتبہ سچے دل سے کہو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اور سچی